محترم ناظرین آداب، اکمل اردو رہنما چینل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ٹیچنگ میتھڈز کا سلسلہ چل رہا ہے اور ٹیچنگ اپروچز یعنی تدریسی تدابیر کی بات پچھلے 2 ویڈیو لیسنز میں ہم نے کی تھی۔ یہ اسٹڈی کا آخری لیسن ہے۔ 3 ٹیچنگ اپروچز کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ آج کے ویڈیو میں ہم کچھ ایسی جنرل اپروچز کے بارے میں، تدابیر کے بارے میں بات کریں گے جن کا جاننا ہر مدرس کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں کہ وہ تدابیر، وہ اپروچز کیا ہیں جو ایک استاد کے لیے جاننا جن کا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو پہلی جو اپروچ ہے، پہلی جو تدبیر ہے وہ ہے تدریس کی تیاری۔ جب آپ نے بی ایڈ یا بی ٹی سی یا بی ایس ٹی سی کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ آپ نے خود یہ کام کیا ہوگا کہ جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے کلاس کی، جس کو آپ کو پڑھانا ہے بچے کو، جو کہ ایک ٹول ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں، ٹیکسٹ بک دراصل ایک ٹول ہے، ٹیچنگ لرننگ میٹیریل ہے۔ بہرحال تو سب سے پہلے آپ نے سالانہ منصوبہ بنایا ہوگا اس کتاب کی بنیاد پر، اور ٹیچنگ کے لیے جو آپ کے پاس دن ہیں ان کی بنیاد پر آپ نے ایک سالانہ منصوبہ بنایا۔ سالانہ منصوبے کی بنیاد پہ ماہانہ منصوبہ، اور ماہانہ منصوبے کی بنیاد پہ ہفتہ وار منصوبہ بنایا گیا، اور اس ہفتہ وار منصوبے کی بنیاد پر پھر آپ نے کلاس میں جانے سے پہلے روزانہ لیسن پلان بنایا، منصوبہ سبق۔ یعنی اگر آپ آج اسم پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ نے اسم سے متعلق سبق کا منصوبہ تیار کیا ہو۔ اس کو ہم کہتے ہیں تدریسی تیاری۔ یعنی ایک مدرس کو درجے میں جانے سے پہلے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ درجے میں کیوں جا رہا ہے، کلاس میں کیوں جا رہا ہے۔ اگر مدرس کو ہی اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ آج کلاس میں کیوں جا رہا ہے، اور اس نے اس بات کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، تو پھر اس تدریس کا کوئی رزلٹ نہیں آنے والا۔ اسی لیے ٹریننگز کے دوران بی ایڈ، بی ٹی سی، بی ایس ٹی سی آپ کو یہ منصوبہ سبق بنانا سکھایا جاتا ہے، کیونکہ جب مدرس کو یہ علم نہیں ہے کہ وہ آج کلاس میں جا رہا ہے 40-45 منٹ کے لیے، اور وہ کیوں جا رہا ہے، وہ کیا پڑھائے گا اور کیسے پڑھائے گا، تو پھر تدریس نہیں ہے۔ تو اسی لیے تدریس کی تیاری سے مراد یہ ہے کہ مدرس جب درجے میں جائے، درجے میں جانے سے پہلے اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ کون سا موضوع پڑھائے گا۔ نمبر 2، اس موضوع کو پڑھانے کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہے، یعنی جو سبق آج وہ پڑھانے والا ہے اس کے مقاصد کا اس نے تعین کیا ہے یا نہیں کیا، ادیشیوں کا نردھارن کیا ہے یا نہیں کیا۔ تیسری بات، جو سبق وہ پڑھانے والا ہے اس سبق کو اور افیکٹو اور مؤثر بنانے کے لیے کن کن TLM اشیاء کا استعمال وہ کرنے والا ہے، ٹیچنگ لرننگ میٹیریلز کا استعمال وہ کرنے والا ہے۔ یعنی کن کن تدریسی معاون اشیاء کا استعمال وہ اپنی تدریس کے دوران کرے۔ بچوں کا پورو گیان یعنی سابقہ معلومات کیا ہے، یہ اس نے طے کر لیا ہے، اور سابقہ معلومات سے متعلق کون سے سوالات وہ درجے میں کرے گا،
اور پھر جو ٹاپک وہ پڑھانے والا ہے ان کی وضاحت وہ کس طرح سے کرے. یہ ساری چیزیں تدریسی تیاری میں آتی ہیں. یہ جو تدریسی تیاری ہے، یہ جو اپروچ ہے، ایک ٹیچر کے لیے اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. تدریسی تیاری ایک اہم پارٹ ہے ٹیچنگ کا. جو آپ کا کلاس میں داخل ہونے سے پہلے جس کی تیاری آپ لوگ کر لیتے ہیں، یہ آپ کو کرنی چاہیے. یہ ٹھیک اسی طرح سے ہے جیسے کوئی ناٹک یا کوئی فلم شوٹ کرنے سے پہلے جیسے اسکرپٹ کے طور پر لکھ لی جاتی ہے، اور فلم کی یا ناٹک کے اس سین کی، ہر سین کی اسکرپٹ ہوتی ہے، اور جس سین کی آج شوٹنگ ہے اس کی اسکرپٹ میں ایک چیز کا خلاصہ ہوتا ہے. ہیرو کیسے کپڑے پہنے گا، لوکیشن کیا ہوگی، وقت کیا ہوگا، بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، ڈائلاگ کیا ہے، پس منظر کیا ہے. ایک ایک نقطہ، ایک ایک پوائنٹ ایک دم واضح ہوتا ہے. چہرے کا ایکسپریشن کیا ہوگا، مسکرانا ہے تو کتنا مسکرانا ہے، آنکھوں میں کیا تاثر آئے گا، وغیرہ وغیرہ. تو سیم اسی طرح سے. اور ایکشن، جیسے ایکشن کہا جاتا ہے تو وہ جو اسکرپٹ لکھی ہوئی تھی اس اسکرپٹ کے ہو بہو وہ ایکٹر جو ہے ایکشن کہتے ہی وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے ایک مدرس کا ایکشن شروع ہوتا ہے اس کے درجے میں قدم رکھتے ہی. جیسے ہی آپ کلاس میں انٹر ہوتے ہیں سمجھیے ایکشن کی کلیپ ہو گئی. اب آپ کو وہ کرنا ہے جو اسکرپٹ میں لکھ کر آئے ہیں آپ، یعنی منصوبہ سبق میں جو آپ نے طے کیا. اس سے آپ کو بھی واضح رہتا ہے کہ آپ کو دراصل کلاس میں 45 منٹ کرنا کیا ہے. اس سے وقت کا صحیح استعمال ہوتا ہے، اس سے ٹیچنگ افیکٹو ہوتی ہے، اس سے لرننگ افیکٹو ہوتی ہے، اور جو آپ سکھانا چاہتے ہیں بچے کو، جو آپ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کامیاب ہو پاتے ہیں. ورنہ اندھیرے میں تیر چلانے سے کبھی بھی تیر نشانے پر نہیں لگتا. دوسری ایک اور اپروچ ہے، ایک اور تدبیر ہے، ایک اور پوائنٹ ہے، نقطہ ہے جس کو آپ کو تدریس کے دوران ذہن میں رکھنا چاہیے. وہ ہے طلبہ کی شمولیت. طلباء یا طالب علم یا آپ کے اسٹوڈنٹس اگر ایکٹیولی آپ کی کلاس میں پارٹ نہیں لیتے ہیں تو بھی آپ کی ٹیچنگ افیکٹو نہیں ہے. یعنی ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا انٹریکشن بہت ضروری ہے. خاص طور سے زبان کو سکھانے کے دوران، اور خاص طور سے چھوٹی کلاسز میں، پرائمری اور مڈل کلاسز میں، کبھی بھی ٹیچنگ کا میتھڈ خطابت والا نہیں ہونا چاہیے. یعنی لیکچر میتھڈ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کلاس میں آئے اور آپ نے بچوں کو خطاب کیا اور تھوڑا بہت بلیک بورڈ پر لکھا اور ہوم ورک دیا اور چلے گئے. جب آپ زبان سکھاتے ہیں تب آپ کا جو طریقہ تدریس ہے وہ انٹریکٹیو ہونا چاہیے. اس میں ایک مدرس کا کام سپرویژن کا زیادہ ہونا چاہیے اور اسٹوڈینٹس کو زیادہ آپ کو متحرک یا ایکٹیو بنانا چاہیے. کیونکہ اسٹوڈینٹس
جتنا اپنے ہاتھ سے کام کریں گے، جتنا ایکٹیولی پارٹ لیں گے، جتنا متحرک ہوں گے، اتنا ہی لرننگ افیکٹو ہوگی۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیچر کلاس میں جاتا ہے، مان لیجیے آپ علی بیت لکھنا سکھا رہے ہیں تو آپ کلاس میں جاتے ہیں، حروف تہجی کی تختی بورڈ پر لکھ دیتے ہیں، ایک بار اس کو پڑھ دیتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں لکھ لو اور آپ کا کام ختم۔ اور میں نے دیکھا ہے برس گزر جاتے ہیں، برس، سال پورا ہو جاتا ہے، بچے لکھنا سیکھنا تو دور کی بات، حروف تہجی کی تختی بھی سیکھ نہیں پاتے۔ میں سیکھنے کی بات کر رہا ہوں، رٹنے کی نہیں کر رہا ہوں، سیکھ نہیں پاتے۔ تو اس لیے طلبہ کی شمولیت بہت ضروری ہے۔ اب طلبہ کو آپ کیسے ایکٹیو رکھیں گے، ان کو کیسے اپنی کلاس میں شامل کریں گے، یعنی وہ صرف سامنے کے طور پر، سننے والے یا درشک کے طور پر موجود نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ لیکچر دیں گے تو وہ طلبہ درشک کے طور پر آپ کو سنتے رہیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے بولا، انہوں نے سنا، 40 منٹ بعد نہ انہوں نے کچھ سیکھا نہ آپ نے کچھ سکھایا، لرننگ ہوئی نہیں، آپ کا آبجیکٹو فلفل نہیں ہوا، کیونکہ خطابت کے میتھڈ میں بچے بور بھی ہو جاتے ہیں، یہ اکتاؤ میتھڈ ہوتا ہے، اور چیزیں جب سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو ویسے بھی وہ اکتاؤ ہو جاتے ہیں۔ اور اس میتھڈ میں جو کمزور بچے ہیں، جو سوال پوچھنے سے کتراتے ہیں یا ڈرتے ہیں، ان کا تو بالکل ہی معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب آپ کلاس میں جائیں، بچوں کو پڑھائیں، تو بچے بھی ایکٹیولی اس میں پارٹ لیں۔ اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تدریس کے دوران آپ سب بچوں پر نظر رکھیں، ان کو عملی کام دیں، ان سے عملی کام لیں۔ جیسے پڑھائی کے دوران مان لیجیے آپ سبق پڑھا رہے ہیں، بچے سارے متوجہ ہیں یا نہیں، یہ جاننے کے لیے آپ بیچ بیچ میں سے کسی بھی بچے کو کھڑا کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ بتائیے میں کہاں پڑھا رہا ہوں۔ جب آپ ایک یا دو بچوں سے بھی پوچھیں گے تو سارے بچے الرٹ ہو جائیں گے کہ سر اس کا مطلب مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، تو وہ کسی دوسری ایکٹیویٹی میں نہیں لگیں گے، ان کا دھیان پہ کتاب کی جانب رہے گی، آپ ہی کی جانب رہے گی۔ دوسرا، بچوں کی توجہ درجہ میں ہی مرکوز رکھنے کے لیے، کلاس میں ہی رکھنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے، اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، اور وہ امپورٹنٹ ٹول ہے سوال۔ سوال کے ذریعے آپ نہ صرف اپنے درجے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے بچے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے کلاس کے طلبہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہاں نظم و ضبط یعنی ڈسپلن بنائے رکھ سکتے ہیں، بلکہ اپنے ٹیچنگ کو بھی افیکٹو بنا سکتے ہیں۔ جب آپ بیچ بیچ میں سوالات کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوالات، تب بھی بچے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے آپ کی طرف متوجہ رہیں۔ جو کمزور بچے ہیں وہ بھی آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر رہتا ہے کہیں بیچ میں آپ ان سے ہی سوال نہ پوچھیں۔ سوال پوچھنے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، اور یہ اتنا امپورٹنٹ ٹول ہے کہ آپ کو سوال پوچھنے سے متعلق بہت ساری باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں میں اس سے متعلق ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا، تب آپ کو تعجب ہوگا کہ سوال کتنے طرح کے ہوتے ہیں اور ان سے ہم کتنے سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، تو یہ آنے والے ویڈیوز میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کی بھی وضاحت کروں۔ بہرحال تو درجہ میں طلبہ کی شمولیت بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک کام اور کر سکتے ہیں آپ کہ اپنے ٹیچنگ کو مؤثر اور دلچسپ بنائیں۔ ٹیچنگ کو دلچسپ بنانے کے لیے آپ TLM کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی تدریس میں معاون جو اشیاء ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ چارٹ لا سکتے ہیں، آپ کچھ ماڈلز لا سکتے ہیں، آپ تصاویر لا سکتے ہیں۔ آپ مان لیجیے مرزا غالب کا شعر پڑھا رہے ہیں تو مرزا غالب کی فوٹو لا سکتے ہیں، یا آپ تاج محل کے بارے میں پڑھا رہے ہیں، تاج محل کی تصویر لا سکتے ہیں۔ اس طرح کی معاون اشیاء کا استعمال
اگر آپ اپنی تدریس میں کریں گے تو اس سے بھی بچوں کی توجہ درجہ میں مرکوز رہتی ہے. تو دوسری جو امپورٹنٹ تدبیر ہے وہ ہے بچوں کی شمولیت. تو اس کا ضرور دھیان رکھیں کوئی بھی بچہ انیکٹیو نہ رہے اور کسی بھی بچے کو یہ نہ لگے کہ یہ کلاس دراصل میرے لیے نہیں ہے. سب اس میں ایکٹیولی پارٹ لیں تو آپ کی جو تدریس ہے وہ بہت افیکٹو ہو جائے گی اور آپ اپنے مقاصد کو جو جن کا تعین آپ نے کیا ہے جن کے حصول کے لیے آپ کلاس میں آ رہے ہیں حاصل کر پائیں. بہرحال یہ دو اپروچز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. کچھ اور اپروچز ہیں جن کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے تو اگلے ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے, چرچا کریں گے. تب تک کے لیے آپ مطالعہ کرتے رہیے, پڑھتے رہیے, خوش رہیے. وقت السلام. آداب.